الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. صدر محترم اور پنڈال کے نیچے تشریف فرما دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین اکرام، آج کے اس اصلاحی و معاشرتی پروگرام میں مجھے جو موضوع ملا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ محترم سامعین، اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر کیا۔ اسی لیے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس کے فوراً بعد والدین کا حق ذکر کیا اور والدین کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا اور انہیں اذیت نہیں پہنچانا۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں محبت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ جھگڑو اور انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے ساتھ بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو، اور چوتھی یہ ہے کہ ان پر رحم کرتے ہوئے اور ترس کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس طرح پرندے اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے ذریعے ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے اور بچے جوان ہو جائے ان پر ضروری ہے کہ ان کی ہر دم حفاظت کرے اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے رہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا کرتے رہے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں شفقت و محبت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد
اور اگر والدین تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے اور ان کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت بالمعروف، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف نیکی میں ہے۔ لہذا والدین کی فرما برداری میں لہذا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں والدین کی اطاعت تو نہیں ہوگی، پھر بھی دنیاوی زندگی میں والدین کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ حضرت اصحاب ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میری ماں حضرت قریش صلح حدیبیہ میں قریش مشرکہ تھی، وہ میرے پاس آئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ میری کفر یا میری مال میں رغبت رکھتی ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ صلح رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے اگرچہ والدین کافر کیوں نہ ہو تب بھی ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ پہ رکھا اور مشقت اٹھا کر یہی جنا، اور اس کی دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل میں 30 ماہ لگے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد خصوصاً ماں کے تذکرہ، ماں کی مشقت کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے ماں کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اور بھی ضروری ہے۔